دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں صرف نماز، روزہ یا عبادات ہی نہیں سکھاتا بلکہ ایک پرامن معاشرہ بنانے کی مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم وہ پرامن معاشرہ واقعی قائم کر رہے ہیں یا صرف زبان سے اسلام کا نام لیتے ہیں مگر ہمارے اعمال کچھ اور بتاتے ہیں۔ سوچئے، اگر آج ہمارا معاشرہ واقعی اسلامی اصولوں پر قائم ہو جائے تو کیا ظلم، نفرت اور ناانصافی باقی رہ جائے گی؟ اسلام کا مقصد صرف فرد کو بہتر بنانا نہیں بلکہ پورے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی عملی مثال ہے کہ کیسے اخلاق، عدل اور بھائی چارے سے ایک بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارا جا سکتا ہے۔ مکہ کی تاریک گلیوں سے لے کر مدینہ کی روشنی تک ایک پرامن معاشرے کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت، برداشت اور انصاف سے رکھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، یعنی ہمیں دنیا کے لیے نمونہ بننے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور ایک اور حدیث میں فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے اللہ اس پر قیامت کے دن رحم فرمائے گا۔ ان آیات و احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ امن، عدل اور نرمی اسلامی معاشرت کا بنیادی ستون ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں مختلف قبائل، مذاہب اور گروہ آباد تھے، لیکن آپ نے سب کو ایک میثاق مدینہ کے ذریعے جوڑا، ایک ایسا معاہدہ جس نے انصاف، برداشت اور باہمی احترام پر مبنی معاشرہ قائم کیا۔ مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر اقلیتوں کو برابر کے شہری حقوق دیے گئے، کسی پر ظلم نہیں ہوا، نہ کسی کو اس کے مذہب کی وجہ سے دبایا گیا۔ یہی وہ پرامن معاشرہ تھا جس نے دشمنوں کو بھی متاثر کیا اور وہ اسلام کے قریب آتے گئے۔ آج ہم جدید زمانے میں رہتے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ترقی اور آزادی کے دعوے ہیں، مگر دیکھیے معاشرے میں عدم برداشت، نفرت، تعصب اور ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نے اسلامی معاشرتی اصولوں کو چھوڑ کر مغربی انداز تو اپنایا لیکن امن اور سکون کھو دیا۔ اگر آج ہم دوبارہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، اپنی زبان، ہاتھ اور رویے کو درست کریں تو ہم اپنے گھروں سے شروع کر کے پورے معاشرے کو بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، پرامن معاشرہ دوسروں سے شروع نہیں ہوتا، اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر میں سچ بولنے لگوں، اگر میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں، اگر میں دوسروں کو معاف کر دوں اور اگر میں انصاف سے کام لوں تو میرا گھر، میری گلی، میرا شہر سب بدل سکتے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے ویسا پسند کرے جیسا وہ خود کے لیے کرتا ہے۔ بس یہی اصول اگر ہم اپنائیں تو دنیا بدل سکتی ہے۔ آج ہمیں کسی بڑے انقلاب کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اپنے رویے، اپنے اخلاق اور اپنے عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات پر چل کر ایک پرامن معاشرہ بنائیں گے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تھی اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور دین آف مسلم کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم سب مل کر اسلام کا اصل پیغام دنیا تک پھیلائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے میسج کے ساتھ، اب کے لیے خدا حافظ۔